الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ قابل قدر معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے یہ ماہ مہمان عطا فرمایا۔ ماہ رمضان کا مل جانا ہی سعادت کی بات ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے رمضان کا مل جانا سعادت نہیں بلکہ اس میں عبادت کی توفیق کا ملنا سعادت ہے۔ رمضان تو سب کو ملتا ہے، کوئی اس کو نیکیوں کا موسم بہار بنا کر استعمال کرتا ہے، کوئی اس کو اپنے کاروبار کا سیزن بنا کے استعمال کر لیتا ہے۔ رمضان تو دونوں کا گزر گیا، لیکن فرق اس وقت ظاہر ہوگا کہ جس نے نیکیوں کا موسم بہار بنایا وہ رب کے قریب ہوا، اور جس نے کاروبار کا سیزن بنایا وہ رحمت الہی سے دور ہو گیا۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے کا ذوق و شوق، اور اللہ تعالیٰ کو منانے کا جذبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی صلاحیت اور اس کا شوق ہم لوگوں کے اندر آنا بہت ضروری ہے۔ مانگنے کی چیز ہے اور یہ چیز مانگنے سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر اپنی بعض صفات اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے رمضان میں اللہ تعالیٰ بے پناہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو معاف کرنے کی صلاحیت سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اس سے میری لڑائی تھی، میرا جھگڑا تھا، اس سے میرے خاندانی رنجشیں تھیں، جان دو بھائی، چھوڑو، ختم کرو، آؤ بھائی گلے لگ جاؤ۔ اگر فطرت صحیح ہے تو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے۔ رنجشوں کو پالنے سے، دشمنیوں کو جتن کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر ایک صفت بندوں کو یہ بھی دیتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہوں، جو دو عطا میری صفت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو سخاوت کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، جو ہے جتنا ہے سب لٹا دیا اللہ کے راستے میں۔ یہ سخاوت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یہ صفت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں افطار کروایا جاتا ہے، محتاجوں کی خبرگیری کی جاتی ہے، کس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے دیکھ کر ان تک راشن پہنچانے کا انتظام، یہ سب کے سب یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے میرے دستر سے روزانہ لوگ افطار کریں۔ میرے دستر کا مطلب میں جہاں افطار کر رہا ہوں میرے ساتھ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ضرور میرا ایک کھجور کھا لے، میرا ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس پی لے، میری ایک لسی کا گھونٹ پی لے، میرے دستر پر دو نوالے کھانا کھا لے۔ آپ پورے رشتہ داروں کو بلا کر ایک ساتھ دعوت نہیں کر سکتے تو کوشش کیجئے 2 دن میں ایک بار ایک رشتہ دار کو بلا لو، کبھی بہن کو بلا لو، آج ہمارے پاس افطار کر لو، 2 مٹھی چاول بڑھ کے ڈال دو، وہ آئیں گے اپنی جو ہے نا ان کے مقدر کا کھانا کھا کے چلے جائیں گے۔ کیا ضروری ہے بریانیاں، تہاریاں، مندیاں کھلانا؟ کیا ضروری؟ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ کھلاؤ۔
اور رمضان میں تو سادہ کھانا ہی سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ 2 مٹھی چاول بڑھ کے ڈال دو، ایک دن چاچا کو بلا لو، 2 مٹھی چاول بڑھ کے ڈال دو، ایک دن فلاں رشتہ دار کو بلا لو۔ اس طرح رمضان ختم ہوگا، پورے رشتہ داروں کو آپ کے دستر پہ سارے لوگ فارغ ہو جائیں۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے گھر میں جو پکا ہے وہی بیگم سے یہ کہو میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، دستر تیار رکھیے۔ میرا گھر عالی شان ہونا ضروری نہیں، میرے گھر کے اندر ساری چیزیں مہیا ہونا ضروری۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ایک پیالہ تھا، اسی میں سب کھانا بھی اسی میں، پینا بھی اسی میں، سب اسی میں، لیکن دل میں کشادگی تھی، دل بڑے تھے۔ ہم لوگوں کی ساری نظر ظاہری اسباب پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش اور اس کی برکت پر ہماری نظر نہیں ہے۔ اس لیے میرا گھر ایسا ہے، انہوں ہے تو کیا بولتے کہ میرے گھر میں ان کو بلانے کے واسطے میرے گھر ان کے مطابق نہیں۔ ارے بھائی میں میرے گھر میں بلا رہا ہوں، جیسا میرا گھر ہے میں تمہاری وجہ سے اپنا تو بدل نہیں سکتا۔ بلائیں لوگوں کو۔ کوئی بھی نہ ملا، نماز پڑھ کے مغرب کی جا رہے ہیں، کوئی بازو آدمی ملا، بھائی میرے گھر میں 2 نوالے کھانا کھا لو نا، آپ چلو۔ اجنبی ہو کوئی بھی ہو، مسلمان ہے کافی ہے، بلکہ غیر مسلم بھی ہے تو کھلا، اپنے گھر پہ بٹھاؤ، 2 نوالے کھانا کھلا دو۔ یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ ہمارے بعض اکابر فرماتے تھے رمضان آ گیا عبادت کا مہینہ ہے اور کھلانے کا مہینہ ہے۔ خوب عبادت کرتے تھے، اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو کھلاتے۔ امام صاحب کو جا کے بول دے امام صاحب میرے پاس نہیں آنا، سب دوسری مسجدوں کے امام صاحب کو بول رہا ہوں، امام صاحب 10 دن آپ گھر میں کھانا نہیں پکائیں گے، آپ کے گھر کا ٹیفن ہماری طرف سے۔ امام آپ کے گھر سے 10 دن کھانا کھائے گا، سحر و افطار میں نماز پڑھائے گا، تلاوت کرے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ میرے کو بول بول کے میں پہلے بول رہا ہوں میرے پاس نہیں آنا، اس لیے کہ ایک ٹائم کھانا کھلانے کے بعد انہیں یہ بولتا 4 دن مول صاحب میرے کو سلام کرنا، میرے سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ 500 روپے کا لفافہ دے کے آئندہ سال تک انتظار کرتا، امام صاحب میری عزت کرنا، میں جیسا بولے ویسا سننا، وہ ہمارے سے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ زکوٰۃ وکات تو نہ میرے کو دے سکتے نہ ہمارے مؤذن کو دے سکتے، میں بھی سید انہیں بھی سید۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ لوگوں کی ایسی چیزوں سے بچا کے رکھا، اللہ کا شکر ادا کر۔ بہرحال لوگوں کو کھلائیے، لوگوں کی غمخواری کیجیے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ ضرور دیجیے، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی مت کیجیے۔ زکوٰۃ جو دیتے ہیں اللہ ان کو بہت نوازتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں کے مال میں اضافے کی خوشخبری سنائی۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم۔ جو لوگ کھل کر چھپ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رات میں دن میں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس چیز سے تم محبت کرتے ہو۔ جیب میں خالی 10 روپے ہے، وہ 10 روپے ہی مجھے محبوب ہیں، جیب میں صرف 500 روپے ہے، اب وہ 500 روپے ہی مجھے محبوب ہے، نکالو ڈالو اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ محبوب بنا لے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے مسجد نبوی کے سامنے لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے۔ مسجد نبوی کے سامنے ان کا بہت بڑا باغ تھا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، اس باغ سے ہٹ کر میرے پاس کوئی ملکیت بھی نہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نیکی کو میں اس وقت تک نہیں پہنچوں گا جب تک کہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کروں، اور میری یہ پسندیدہ چیز ہے میں اس کو خرچ کروں گا اللہ مجھ کو پسند کر لے گا،
یا رسول اللہ یہ میرا پورا باغ آپ کے حوالے ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ پھر اپنی اہلیہ کو آواز دیا، آ جاؤ باغ کے باہر، میں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے بدلے میں دے دیا ہے، اس کا سودا کر لیا ہے۔ وہ خواتین بھی ایمان والی اور تربیت یافتہ خواتین تھیں، انہوں نے کہا تم نے بہترین سودا کیا، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عطا کرے گا۔ فوری نکل کے آ گئی۔ ہماری عورتیں رہتی تو کیا بولتی تھی، ہے سو نہیں سو ایک ہی چیز ہے وہ بھی اٹھا کے دے دی، شرم آ رہی تمہارا۔ لیکن تربیت کرنا پڑے گا خواتین کی، جب ہم تربیت کریں گے تو خواتین کا یہ جذبہ بنے گا۔ ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہماری اہلیہ کو دیں، اور یہ کہ تم دیو، تمہارے ہاتھ سے دو۔ زکوٰۃ دینے کی باری آ گئی، پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے، ایک بالی بیچو زکوٰۃ دے دو۔ آپ زکوٰۃ کے پیسے دے کے ان کو دینے سے بہتر یہ ہے کبھی کبھی تربیت کے لیے کیجیے ایسا، آپ زکوٰۃ دے دیجیے۔ ہمارے اہلیہ ایک مرتبہ بولے میرے مول صاحب زکوٰۃ دینا ہے، پیسے نہیں۔ بولا میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، میرے دل میں آیا میں ان کا تعاون کر دوں تاکہ یہ پیسے لے کے وہ زکوٰۃ دے دیں۔ پھر اس کے بعد میرے دل میں آیا ان کی زکوٰۃ ان کو ادا کرنے کے اوپر آمادہ کرنا بہت ضروری ہے، تو میں نے کہا بالیاں بیچ دو، دے دو۔ وہ بالیاں نے تو جہنم کے آپ کے گلے کے اندر، آپ کے کانوں کے اندر جہنم کی آگ بڑھ کے لٹکیں گے۔ میں نے کہا کہ ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے چلو، گئے بالیاں بیچ دیے، زکوٰۃ دے دی۔ عید کے دوسرے تیسرے دن میں لے جا کے جتنے پیسوں سے ان کی زکوٰۃ دینا تھا تھوڑے پیسے بڑھ کے ڈال کے نئے بالیاں دلا دی۔ پھر آئندہ سال زکوٰۃ دینے کی باری آئی، بول صاحب پیسے ہیں نہیں ہیں، بیچ دیں گے اپن کوئی چیز۔ یہ تربیت کرنا پڑے گا، تربیت کریں گے تو ان کو احساس ہوگا۔ پھر میں نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں پرانی چیز کے بدلے میں بہتر چیز دیا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کا مال رکھتا نہیں ہے، فوری واپس کر دیتا ہے۔ تربیت ہم لوگ کریں اپنے گھر والوں کی، تربیت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نوازنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ جن لوگوں کے اوپر فرض ہے وہ لوگ ضرور زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کامیاب ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا دنیا ہی کے اندر مژدہ سنایا ہے، ان کو خوشخبری سنائی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیجیے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان لوگوں کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں، اور سخت سے سخت سزا ان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے لیے سنائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ان کے مالوں کو، ان کے سونے چاندی کو، ان کے مال کو ایک تختی کی طرح بناؤ، پھر اس کو جہنم کے آگ کے اندر جلاؤ۔ وہ تختی جب جہنم کی آگ کے اندر جلے گی پوری لال ہو جائے گی آگ پہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر فرمائے گا فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کے ذریعے ان کی رٹھوں کو، ان کی پیٹھوں کو اور وہ ان کے جبڑوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جلائے گا، ان کی پیشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جلائے گا، اور جب جل جائیں گے تو اللہ فرمائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب اپنے خزانے اور مال کا مزہ چکھو۔ کتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے۔ اور حدیث میں اللہ نے فرمایا
جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل عطا کرے گا، ایک گنجا سانپ بنا دے گا۔ گنجا کیوں ہوگا؟ وہ اس کے زہر کی وجہ سے ہی اس کے بال نکل جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کینسر کے مریض کو جب کیمو دیا جاتا ہے تو ان کے بال وغیرہ سب جھڑ جاتے ہیں، کیوں؟ زہر کی وجہ سے، دوا کی کڑواہٹ کی وجہ سے۔ تو اس سانپ کے اندر اتنا زہر ہوگا کہ خود اس کے سر کے بال جھڑ جائیں گے، اشجع، وہ گنجا سانپ ہوگا۔ لہو زبیبتان، اس کی 2 زبانیں ہوں گی، 2 نقطے ہوں گے اس کے پھن کے اندر۔ اللہ ایسے سانپ کو اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے گلے میں ڈال دے گا، اور ڈال دے کر وہ سانپ اس کے گلے میں جو ہے نا پھن بنا کے، اور اس کا پھن بنا کے اس کے نظروں کے سامنے آئے گا، اور آ کر اس کو ڈسے گا، اور ڈس کر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد انسان کو بڑی تکلیفیں، بڑی سزائیں دی جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کے قابل بنایا ہے وہ لوگ زکوٰۃ ضرور دیں، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ کے مال اس راستے میں خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ مجھ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں۔ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ دینے والے گویا اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ مال ان کو واپس لوٹا دے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی دیکھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پہاڑ کی طرح جو ثواب تمہارے پاس آ رہا ہے، تمہارے 1 روپیہ صدقہ کرنے کا بدلہ ہے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو 1 روپیہ صدقہ کیا تھا، اتنا زیادہ میں نے صدقہ کبھی نہیں کیا، پہاڑ کی طرح۔ اللہ فرمائے گا تمہارے 1 روپیے کو اللہ نے پالا پوسا بڑا کیا، اس 1 روپیے کو جو تم نے مستحق کو دیا، وہ مستحق نے اس 1 روپیے کو خرچ کیا، اس کے ذریعے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، پھر اس نے جو نیک کام کیے، اپنے بچے کو حافظ بنایا، مدرسے میں 1 روپیہ دیا، اس 1 روپیے کے مال کو کئی لوگوں کے اندر، کئی پیسوں کے اندر وہ مال تمہارا 1 روپیہ جا کے مل گیا، پھر اس کے ذریعے کئی ہزار بچے انہوں نے اس پیسے سے کھایا، اور پھر کئی ہزار بچے یہاں سے حافظ بنے اس مدرسے سے، پھر وہ بچے جا کے دوسروں کو پڑھائے، پھر ان کے پاس کئی بچے حافظ عالم بنے، وہ سلسلہ چلا۔ اللہ نے تمہارے مال کو پالا پوسا بڑا کیا، پھر تمہارا 1 روپیہ آج پہاڑ کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کی رحمت پر رش کرے گا اور کہے گا یا اللہ تو کتنا بڑا کریم ہے۔ اس لیے مدارس میں زکوٰۃ دیجیے، اپنے خاندان کے مستحقین جو ہے ان تک زکوٰۃ پہنچائیے، اڑوس پڑوس میں جو مستحق ہے ان تک زکوٰۃ پہنچائیے۔ اپنے گھروں کے اندر زکوٰۃ کی ساڑیاں لا کے لائن لگا کے زکوٰۃ دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے بہتر کیا مستحقین کے آپ نشاندہی کیجیے، نشاندہی کر کے ان تک زکوٰۃ پہنچانے کی خود کوشش کیجیے۔ آج کل ایک فیشن آ گیا ہے، ہر کوئی راشن دیتا ہوں، میں راشن دیتا ہوں، میں دیے ویسا دکھ رہا، اتنا راشن جمع ہو گیا، اب انہیں راشن پیچھے سے بیچ لے رہا، پھر ان کو تکلیف ہو رہی ہے، میں دیا انہیں بیچ لے رہا۔ آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ نے دے دیا، وہ مالک ہو گیا، وہ چاہے بیچے چاہے کھائے جو چاہے کرے، اس کو اختیار ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے پیسہ دیجیے، وہ رقم لے گا، کھانے کی ضرورت ہے چاول خریدے گا، آٹے کی ضرورت ہے آٹا خریدے گا، گوشت کی ضرورت ہے گوشت خریدے گا، ترکاری کی ضرورت ہے ترکاری خریدے، اس کو جو ضرورت ہے وہ خریدے گا، بچوں کے کپڑے خریدے گا۔ اس لیے دکھاوے کا کام نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کا کام کیجیے۔ جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کام ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو آپ کی زکوٰۃ ہے، میں ہر سال کہتا ہوں زکوٰۃ کے مال کے 3 حصے بنا دیجیے۔ ایک حصہ اپنے خاندان کے غریبوں میں دیجیے،
ख़ानदान में जो कर्ज़दार हैं उनका कर्ज़ अदा कीजिए। ख़ानदान में कोई जेल के अंदर है महरूस बग़ैर किसी कसूर के, उनको छुड़ाने का बंदोबस्त कीजिए। और एक हिस्से से अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदारों का हक़ अदा कीजिए और एक माल के एक हिस्से से खालिस दीनी मदारिस का ताउन कीजिए। एक मौलाना का मैंने बयान सुना, उन्होंने ये कहा कि ज़कात इंसान को देना, मदरसों को नहीं देना, मस्जिदों को नहीं देना। मस्जिदों को नहीं देना बिल्कुल सही है, मदरसों को नहीं देना ये बात उनकी बिल्कुल गलत है, चाहे वो कितने बड़े मशाइख ख़ानदान से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हैं। इंसान को देना, मदरसों में इंसान ने तो जानवरा रहते क्या, समझ में ही नहीं आता, लोग बोल देते हैं, जो दिल में आया बोल देते हैं। ज़कात मालिक बना के देना है। मदरसे का जो सफ़ीर और ज़िम्मेदार आपसे ज़कात वसूल कर रहा है वो तलबा की तरफ से ज़िम्मेदार बन के वसूल कर रहा है। लिहाजा मदारिस को ज़कात देने में दो फ़ायदे हैं, एक आपकी ज़कात सही जगह पर अदा होगी, दूसरा आपको अल्लाह के दीन के काम में ताउन करने का सवाब मिलेगा। दीन के नश्र व इशाअत में आपको आगे बढ़कर हिस्सा लेने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। बहरहाल ज़कात दीजिए, मुस्तहिक़ीन का ख़याल कीजिए। आखिरी गुजारिश इस मौके पर यह है, आज होली है, हमारे बरादरान वतन का वो त्यौहार है। हमारे बहुत सारे मुसलमान उन लोगों को हैप्पी होली, होली मुबारक बोल रहे हैं, हमारे लिए बोलना जायज़ नहीं है। हाँ, हम उनके रंगों को देखकर तंदिल भी ना हो, नफ़रत भी ना करें, बल्कि उनसे मिलें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें। और देखो कितने कैसे रंगा डाल लिए, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए। अगर ज़बान से हिलाना ही है ज़बान, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको ईमान की दौलत दे, इस तरह के जुमले बोलिए। एक गुजारिश तो ये, दूसरी और दो गुजारिशात आपसे है। पहली गुजारिश तो ये है, हमारे लिए मस्जिद, हमारी मस्जिद के मुतवल्ली साहब के लिए और जितने बीमार हैं सब के लिए आप सेहत की दुआ फरमाइए। उमूमन मैं मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त नहीं करता, लेकिन मुस्तकिल गुज़श्ता 2-3 महीनों से मुस्तकिल बीमार, और 2-4 दिन पहले ही मेरी सर्जरी हुई है। मैं आने के काबिल भी नहीं था, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बत में मैं आ गया हूँ। लिहाजा आप हज़रात की भी ज़िम्मेदारी है कि आप हज़रात मेरे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह मुझे सेहत कामिला नसीब फरमाए और जितने बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत कामिला अता फरमाए। एक अहम ऐलान आपके सामने अर्ज़ करना ये है, दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे मुल्क का बहुत बड़ा इदारा है। 3,500 से लेकर 4,500 बच्चे इस इदारे के अंदर पढ़ते हैं और सालाना 19 करोड़ रुपये इस मदरसे का खर्च है। कितना बोलने भी हिम्मत नहीं होती, इतने पैसे मैं तो देखा भी नहीं अब तक। 19.5 करोड़ रुपये इस मदरसे का सालाना खर्च है, मामूली बात है। हम एक टाइम किसी गरीब को खिला दिए तो फ़ोटोआँ ले लेते। 3,500-4,500 बच्चे रोज़ाना 2 वक़्त इस मदरसे के दस्तर से खाना खा रहे हैं। बड़ी खिदमत है इस मदरसे की। हर साल 2,500 बच्चे आलिम बन के निकल रहे हैं, फासिल बन के निकल रहे हैं। मुझे तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर रश्क आ रहा है और मैं इस मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। हम ऐसे छोटे महल्ले वाले, इस महल्ले का नाम भी हमारे मोहब्बत करने वालों ने बदनाम करके रख दिया, यहाँ पर ऐसे वैसे लोग रहते हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखो, इतने बड़े मदरसे के लोग हम जैसे लोगों के पास आए हैं, ये इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यकीन जानिए आपका एक एक रुपया ज़ाये ही नहीं, ज़ाये नहीं जाएगा तो सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसी जगह लगेगा जिस जगह पर लगा कर आपको फ़ख्र होगा क़यामत के दिन, फ़ख्र होगा क़यामत के दिन। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इतने बड़े इदारे के लोग हमारे पास आए हैं तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस इदारे का जाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, कोई भी फ़र्द खाली ना जाए। आखिरत का ये बेहतरीन सौदा है। बहुत कम इदारे ऐसे होते हैं जिनका इतना ज़्यादा पूरे एहतमाम के साथ ऐलान करता हूँ। दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद ये बहुत बड़ा इदारा है, पूरे मुल्क के अंदर दारुल उलूम देवबंद के बाद इसकी शोहरत है। तो लिहाजा ये अजीम इदारे के लोग हमारे पास आए हैं तो आप हजरात जाते हुए इस इदारे का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। मेरे 500, मेरे 1000, मेरे 2000 इस इदारे के लिए लग जाएं तो मेरी आखिरत
امت کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو مال اپنے جیبوں میں ہے نکالو، ڈال دو اللہ کا نام لے کر، اللہ ضائع نہیں کرے گا، پلٹا کے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ اس لیے خوب اتنا تعاون کیجئے۔ گزشتہ مرتبہ وہ چھوٹی ہماری مسجد تھی، میرے کو ہیبت ہو گئی، میں صحیح بول رہا ہوں، ہماری اتنی چھوٹی مسجد، اتنے بڑے ادارے کے لوگ یہاں پہ آئے، ہمارے پاس کیا تعاون ہوتا نہیں معلوم۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے 40,000 روپئے سے زیادہ ان کا تعاون کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ اور آپ اپنے تعاون کو آگے بڑھائیے۔ وہ ادارے کا خرچ اتنا زیادہ ہے، اس کے آگے اگر آپ پوری مسجد والے مل کے 1 لاکھ روپئے بھی تعاون کریں گے تو اس ادارے کے آگے بہت کم ہے، بہت چھوٹی رقم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی ہے، جاتے ہوئے اس ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے تو کرنا پڑتا، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعاون کیجئے، دل کھول کے دیجئے، یہ آپ کی آخرت کا ذخیرہ ہے اور بہترین ذخیرہ۔ اللہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔